میں نے دیکھا میری زبان سے یہ پہلا لفظ یہ نکلا، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں، یہ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ جھوٹ ہے، تو فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور جو پہلا فرمان میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، افشو نفل عبادتوں کے اندر سب سے عظیم عبادت وہ تہجد کی عبادت ہے، کہ تہجد کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے فرامین منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور لوگوں میں یہ کوہرام مچ گیا کہ حضور آ گئے، حضور تشریف لے آئے، تو سارے لوگ دوڑ دوڑ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی چلا اور میں نے کہا میں بھی دیکھوں کہ کون پیغمبر آئے جن کے بارے میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ فرماتے جب بھی جیسی ہی میری پہلی نگاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی، تورات اور انجیل کے عالم ہیں، زندگی ساری اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے دیکھا میری زبان سے یہ پہلا لفظ یہ نکلا، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں، یہ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ جھوٹ ہے، تو فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور جو پہلا فرمان میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا بِالْأَرْحَامِ، لوگوں سے صلہ رحمی کا تعلق کرو، اور فرمایا کہ رات کے قیام کو لازم پکڑ لو، 4 کام کرنا تمہارا کام ہے، اللہ تمہیں امن اور سلامتی سے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر تہجد کی عبادت کو لازم کر لو، کہ یہ تم میں سے یعنی اس امت سے پہلے لوگوں جو گزری ہیں امتیں، ان کے نیک لوگوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ رات کی آخری پہر میں اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ رب العزت کو یاد کیا کرتے تھے۔ بات میں نے یہ کرنی ہے کہ تہجد کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے۔ تہجد کے بارے میں 2-3 باتیں مشہور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عام ہمارے ہاں مشہور ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، کہ جو وہ عبادت جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جائے۔ اس حوالے سے ایک بات تو یہ رکھیں کہ یہ بات بھی اگرچہ کتابوں میں موجود ہے کہ وہ عبادت تہجد کے بارے میں لفظ یہ آتا ہے کہ جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جائے، لیکن یہ تہجد کی تعریف نہیں ہے۔ تہجد کی تعریف کیا ہے؟ تہجد کہتے ہیں ہر وہ عبادت جو عشاء کی نماز اب پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے کے درمیان جو بھی نفل نماز اب پڑھی جائے گی وہ لفظی اور لغوی معنی میں تہجد ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، تہجد کا وقت تو عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، وتر سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سونے کے ساتھ اس کا تعلق اس لیے ہے کہ امت کا تعامل اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل، صحابہ کرام کا اکثر عمل، وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر، کیونکہ سب سے آخری حصہ جب رات بالکل جانے والی ہوتی ہے، چھٹا حصہ جو ہے، اور صبح ہونے والی ہوتی ہے، یہ وہ حصہ ہے جس حصے میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو تہجد کا افضل وقت وہ ہے جس میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں اٹھ سکتا، بیدار ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، ملازمت فرض نہیں ہے، تو بالکل فضیلت سے محروم نہ ہو۔ عشاء کے بعد جو سنتے ہیں اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، مزید یہ 4 نفلوں میں آپ تہجد کی عبادت نیت کر لیں۔ آپ عشاء کی نماز مکمل اپنے ترتیب سے پڑھ لیں، آپ سونے سے پہلے آپ سمجھتے ہیں رات دیر ہو گئی ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، تب بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو ثواب عطا کر دے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ رات کو دیر سے سفر سے آیا، 12-1 کا بعد ٹائم ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گئے ہیں، وہ سویا ہی نہیں ہے، وہ نفل نماز پڑھ کے ضروری نہیں ہے سونا۔ یہ بتلا رہا ہوں کہ سونا لازم نہیں ہے، سوئے بغیر بھی جو نفل پڑھے جائیں گے انشاءاللہ تہجد کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے۔ یعنی اس فضیلت سے معروم نہ ہو، لیکن اس کا سب سے افضل وقت اور بہترین وقت وہ آخری وقت ہے۔ تو سونے والی بعض لوگ زبردستی سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر آنکھ بھی نہیں کھلتی، تو اس حوالے سے یہ غلط فہمی ہے، سونا لازم نہیں ہے۔ 2 سے لے کر 12 رکعات تک جو معمول بن سکے اس کو معمول بنائیں، اور جب پڑھنا چاہیں عشاء کے بعد افضل وقت میں پڑھیں، کوئی پہلے پڑھ سکتا ہے تو پہلے بھی پڑھ لے، لیکن ہو یہ کہ روزانہ پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد پڑھنے والوں کے اندر کل قیامت میں کھڑا کرے گا۔